لیکن وہ کیونکہ خواہ کی ایک کنٹروورسی بن گئی نا, خواجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ, اچھا اس کے بعد ایک اور خبر آ گئی, اس کے بعد تلخی کی خبر آ گئی کہ خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان کوئی تلخیاں ہو گئی ہیں, شاید زبانی تلخ کلامی ہو گئی ہے. یہ کوئی خبر ہے اس میں حقیقت, یا آپ تک یہ نہیں پہنچی؟ نہیں, ہمارے تک اور پارٹی میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کی ہی ایک اختراع ہے. اور ایسی جو خبریں ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی جن اسمبلی کے جو مناظر آپ دکھا رہی تھیں, میں آج اس وقت ایوان میں موجود تھا, اب ذرا ان کو آپ اس سے لنک کریں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر, وہ بنیادی طور پہ جو دہشت گردی ہے کے پی میں, اس وقت جو ان دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے ہماری مسلح افواج اور انٹیلیجنس کے ادارے جو آپریشن کر رہے ہیں, وہ ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ ان دہشت گردوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہماری وہاں پہ قوم, ہمارے پاکستانی شہری, ہمارے خواتین, بچے, ہمارے مسلح افواج کے افسران, جوان, انہیں شہید کر رہے ہیں. لوگ اس وجہ سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں, وہاں پہ بدامنی پھیل رہی ہے, وہ وہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کے محفوظ ٹھکانے جو ہیں دہشت گردوں کے افغانستان کے اندر ہیں. ہم انگیج کر رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ یہاں پہ جو محفوظ ٹھکانے ہیں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردوں کے, انہیں ختم کریں, ان کی سہولت کاری ختم کریں. اور یہاں پہ ہم ایک کنسنسس پیدا کر رہے ہیں کہ ان ٹیررسٹ کے خلاف, جو خوارج ہیں, ان کے خلاف ہم نے ایک مشترکہ اور ایک کنسیڈرڈ کارروائی کرنی ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے. اب تحریک انصاف بالکل اس کے الٹ چل رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے جی ان سے بات چیت کریں. بھائی جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, جو گولیاں مار رہا ہے ہمارے اداروں کے خلاف اور ہمارے بچوں کے خلاف, ان سے تو آپ کریں بات. ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ وہ ہیں جو امن کے دشمن ہیں. ادھر ایک اور آرگیومنٹ آتا ہے نا, وہ یہ بھی کہتے ہیں, صرف تحریک انصاف والے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ, ان کا یہ ماننا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کسی کارروائی سے. اب اگر ہمارے اپنے شہری بھی مر رہے ہیں اور دہشت گرد بھی مر رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی شہریوں کی جان جانے دیں گے؟ بالکل نہیں جانے دیں گے. اور اگر ہم کسی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی جانے نہ جائے ہماری, نہ ہمارے جوانوں کی, نہ ہمارے بالکل ہم اپنے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے افسران اور جوانوں کی بھی جانیں بچائیں. خامخواہ کیوں ہم اپنی جو ہے ان جوانوں کی جانیں, اور ہمارے جو وہاں پہ لوکل آبادی ہے ان کی بھی جانیں بچائیں. آپ یہ بتائیں ہماری سیکیورٹی جو وہاں پہ موجود ہے اس وقت, سیکیورٹی ادارے, وہ اپنی شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانوں کو نذرانے دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی یہ جو آپ لام نصر کی تقریر دکھا رہے تھے, بنیادی طور پہ دہشت گردوں کی انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہ سہولت کاری ہوگی. پی ٹی آئی کر رہی ہے نا. آپ اسمبلی میں ان کے حق میں آپ دہشت گردوں کے حق میں نعرے مار رہے ہیں, مسلح افواج کے خلاف آپ نعرے مار رہے ہیں, تو سہولت کاری آپ کس کی کر رہے ہیں؟ انڈین نیریٹو کو آپ فروغ دے رہے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا, یہ جو ابھی میں یہ شمع جنیجو والی بات آپ کر رہی تھی, میں نے کہا اس کو سے لنک کریں. اب جو لوگ ریاست مخالف ہیں انہیں پاکستان کی جو وہاں پہ کامیابی ہے وہ نظر نہیں آ رہی, شمع جنیجو نظر آ رہی ہے. انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کو, میں اس کی نہیں بات کر رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کمپیریزن کرنا ہے نا, کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے ملک کو وہ عزت, پی ٹی آئی کو تو ڈاکٹر صاحب پتہ ہی نہیں لیکن وہاں پہ آپ کو شمع جنیجو فلانی, وہ بھائی شمع جنیجو جو بھی ہے, ہم نہیں جانتے. تو اب شمع جنیجو بھی مجبور ہو گئی بیچاری معصوم ہماری خاتون میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کاغذ دکھا رہی ہیں, اور وہ میرے لیے اس پورے ایونٹ میں important is my country and the respect given to my country. اچھا, اب میرے لیے وہ ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم بات نہیں کرتے. شمع کے حوالے سے جو بات تھی وہ ہو گئی. اب جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, میرا ایک موقف ہے, اس سے آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, باقی بھی لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. کہنے کو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 22 تقریباً یا 21 آپریشنز ہمارے ان علاقوں میں ہوئے ہیں, فل بلون ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, اور کیا اس مرتبہ جو بھی آپریشن ہو رہا ہے, چلیں ٹارگیٹڈ کہتے ہیں, ہم مان لیتے ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں, ٹارگیٹڈ اس مرتبہ کے آپریشن کے بعد امن و امان کی گارنٹی ہے؟ وہ کون دے رہا ہے گارنٹی؟ اور پھر کوئی اور آپریشن نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی نا گارنٹی. پہلی بات تو یہ ہے شفا, آپ کا تعلق خود کے پی سے ہے, کوئی نیا آپریشن وہاں پہ لانچ نہیں کیا گیا ملٹری کا جو آپ یہ کہیں کہ یہ علاقہ بڑا پرامن تھا اور یہاں پہ نیا ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا ہے. جس علاقے میں دہشت گرد پناہ لیں گے یا وہاں ان کی موجودگی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کنفرم کریں گے, وہی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہاں, یہ بات آپ نے پہلے بھی کی تھی. ہم اسے ایک اپنے سیکیورٹی اداروں کی کارروائی کہتے ہیں. آپریشن یہ پی ٹی آئی جو ہے نام لیتی, جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بھائی جہاں پہ وہ دہشت گرد ہوں گے ان کے خلاف کارروائی وہیں ہوگی. اس میں ہمارے جوانوں کی, ہمارے افسروں کی قیمتی جانوں کا نقصان نہیں ہو رہا, وہ شہید نہیں ہو رہے.
ابھی میجر عدنان شہید دیکھیں, تو all the more شیر reason- جیسا ایک بیٹا, all the اور more ان reason, کی ڈاکٹر صاحب, آپ بھی کہ گئی ہوں گی, میں گیا ہوں, ہم ایک بات میں ماؤں مکمل کے کر بارے رہا میں ہوں, بھی جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جو اپنے میں بچے, کہتا ہوں کہ اس فیملی کے حوصلے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں ان کے والد صاحب اس کا والد وہاں پہ حوصلہ ہے. یہ بات سننے کے لیے, مجھے خود انہوں نے کہا کہ میں یہاں افسوس لینے کے لیے نہیں بیٹھا, مبارکباد لینے کے لیے بیٹھا ہوں شہادت, اپنے بیٹے کی شہادت کی. 31 سالہ بیٹا, آپ دیکھیں ذرا اس نہیں بالکل, اس کی اپنی بہادری دیکھیں, اس کی فیملی کی کی بہادری دیکھیں, اور اللہ نے انہیں ہمت دی ہے. یہ لوگ وہاں جانے دے رہے ہیں, یہ لوگ لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, تو ان دہشت گردوں کے لیے اتنی سی بھی جو ہمدردی کا اظہار کرے گا, وہ تو ریاست مخالف بیانیہ ہے, وہ تو انڈیا کے بیانیے کی سپورٹ کر رہا ہے. دہشت گردوں کے لیے ہمدردی ہے, ہمدردی انہی لوگوں کے لیے. میجر عدنان کوئی اور نہ بنے, کسی اور کا بیٹا نہ بنے میجر عدنان, کسی اور کے گھر میں جنازہ نہ اٹھے. دیکھیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب all the more reason کہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے, بات چیت کرنی ہوگی. ہم نے افغانستان کے کیونکہ ساتھ سیز فائر کے بالکل معاملات ہم انگیج نے کیا بھارت کے ساتھ بھی ہے, کیے ہوئے ہیں نا, ایک دفعہ نہیں بھارت کے کیا, ساتھ بھی تو ہم نے سیز فائر کئی دفعہ کیا ہے. ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں. میں ترتیب سے آپ کو تمام واقعات بتا سکتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ کتنی پازیٹیو ہے. اچھا, میرا مطلب ہے کہ دیکھیں پہلے ہم وہاں پہ چارج ڈی افیئر ہوتے تھے جو سیکنڈ ایمبیسڈر ہوتے ہیں, ہم نے وہ لیول ریز کر کے پراپر ایمبیسڈر وہاں پہ اپوائنٹ کیا, انہوں نے اپنے سفیر یہاں پہ بھیجے. اس کے بعد جو ہمارے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے ہیں, جو افغانستان ساتھ کے بھی رابطے میں ہیں, ہم وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ تمام چینل چلا رہے ہیں. ہم کب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اس سے تعلقات خراب ہوں. بارڈر ہمارا 2000 کلومیٹر ہے, فینسڈ ہے, لیکن وہ فینس کاٹی جا سکتی ہے, در اندازی ہوتی ہے, فینس کاٹتے ہیں, اندر آ جاتے ہیں, یہاں کارروائیاں کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس بات کا, ایک ایک ان کی کارروائی کا, ایک ایک روٹ کا سارا انٹیلیجنس کے اداروں کو پتا ہے. تو ہم اگر وہاں پہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے بیٹھے ہیں یا کارروائیاں کر رہے ہیں, وہ قیام امن کے لیے کر رہے ہیں. وہ کب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹینشن زیادہ ہو. لیکن یہ جو لوگ ہیں وہاں پہ, کوئی جو خوارج ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے, کوئی اسلام کے لیے وہاں کارروائیاں کر رہے ہیں؟ کسی کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. یہ سارا وہاں پہ اسمگلنگ ہے, لوٹ مار ہے, ان کے اپنے ذاتی فائدے ہیں, پاکستان کے خلاف ایجنڈے ہیں, انڈیا سپانسرڈ پراکسیز ہیں. انڈیا مارکہ حق میں مار کھانے کے بعد اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے کے پی میں, بلوچستان میں ڈی ایل اے کے ذریعے وہ سپورٹ کر رر ہے. کرکٹ کے میدان میں یہ کرکٹ کے میدان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر کہ کسی ملک نے اس بھونڈے طریقے سے کھیل کے میدان میں سیاست کو انوالو کیا ہو, اس پہ اتنا ایکسپوز ہوا ہو. اس کے ذہن کا چھوٹا پن جو ہے وہ یہاں پہ نظر آیا ہے. یعنی انٹائرلی اٹس اگین دا اسپورٹس مین اسپرٹ. تو انڈیا جو ہے وہ مارکہ حق میں بھی خوار ہوا ہے, بے عزت ہوا ہے, اور یہ کھیل کے میدان میں بھی میچ جیت جانا, میچ وہ ہار اور جیت جو ہوتی ہے یہ کوئی عزت بیزتی نہیں ہوتی. بیزتی وہ ہے جو ان کا رویہ رہا ہے تینوں میچوں میں, اور اس کے بعد اینڈ پہ انہوں نے ٹرافی بھی نہیں لی, اور اس کے بعد جناب ایکٹنگ کر کے ہوا میں جو ہے وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ٹرافی اچھال رہے ہیں, تو وہ تو بالکل مسخرے لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اب اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر معنی خیز مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں تو پھر اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان جن چیلنجز سے اور جن مراحل سے گزر رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان نے ترقی کرنی ہے. پاکستان کے پاس جو ونڈو آف اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جو سلمان اکمل راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, آئیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں. بات چیت پاکستان کی 5-6 چیزیں ہیں. سب سے پہلے بات کریں جی کہ پاکستان کی دفاع کے لیے ہم اکٹھے ہیں, معیشت کی ترقی کے لیے اکٹھے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہم اکٹھے ہیں, کلائمیٹ کے لیے ہم اکٹھے ہیں, پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ہم اکٹھے ہیں. آئیں, یہ 4-5 چیزوں تو ایسی ہیں نا جن کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم محب وطن ہیں, میں نہیں کہتا آپ نہیں ہیں, اگر آپ یہ دعویٰ رکھتے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی آپس میں وہ نہیں ہے. آپ کے دوست کہتے ہیں نا, آپ کے مطلب ساتھی کہتے ہیں یہ دوست ہیں, دہشت گردوں کے دوست. دہشت گرد جو آج انہوں نے اسمبلی میں کیا, میں نے بھی آپ کو یہ کہا اچھا کہ یہ آپ جانے انجانے میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں, آپ کا یہ عمل ان کو فائدہ دے رہا ہے. پاکستان کی عوام کے اندر آپ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. قطعی نہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنا وہ کوئی بھی ریاست ہوگی وہ کرے گی. وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اگر ان کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, لیٹ می سے دیٹ, وہ ریاست کے خلاف دہشت گرد بندوق اٹھائیں وہ ان کے ساتھ ہیں, انڈیا ریاست کے خلاف لڑے وہ ان کے ساتھ ہیں, عمران خان ٹویٹیں کرے ریاست کے خلاف وہ ان کے ساتھ ہیں. انڈیا کے معاملے پہ تو انہوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں کیا ہے, لیکن
میں اب کہنا نہیں اس کی تو چاہتا، تعریف میں کی ہے آپ کہنا لوگوں نہیں کے لوگوں نے چاہتا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انہوں نے بڑا اچھا جو کردار ادا کیا. انڈیا اور کے معاملے میں پوری قوم متحد ہوئی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے، یعنی آپ کہ اپنے چھوٹے مقاصد کے لیے ریاست کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہو اور آپ کا اس میں سے کوئی فائدہ نکلے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ریاست مضبوط ہے، مضبوط رہے گی، اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.